السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ کا سوال ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1000 یا زیادہ پیسہ رکھنے سے موبائل کمپنی فری منٹ دیتی ہے تو کیا یہ سود ہوگا یا کہ نہیں؟ میرے پیارے بھائی، ایک تو جو آپ نے جواب بھیجا، ایک یہ، اور اس طرح دیگر مختلف علماء کرام کے جوابات، تو اس سلسلے میں دو مختلف جوابات دیے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جی جائز ہے اور بعض نے کہا کہ حرام ہے۔ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ یہ حرام ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 1000 روپے رکھنے پر کمپنی فری منٹ دیتی ہے، تو جو یوزر ہے وہ خود اس قسم کی کوئی اپلائی نہ کرے۔ موبائل اکاؤنٹ کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو یا جیز کیش اکاؤنٹ ہو یا کوئی اور اس طرح کا، اپنی ضرورت کے لیے اسے استعمال کرنا درست ہے۔ خود سے ایسا کوئی بھی معاملہ نہ کرے۔ اس کے بعد کمپنی جو کرتی ہے وہ کمپنی کے سر ہوگا، اور یہ کہ جو یوزر ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود سے ایسا کوئی معاملہ نہیں کر رہا۔ ہاں، بچنے کی اپنی طرف سے ایسی چیز سے ضرور کوشش کرے۔ موبائل اکاؤنٹ ہو یعنی ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو یا جیز کیش اکاؤنٹ ہو یا بینک میں اکاؤنٹ بنانا ہو، اسی صورت میں بنایا جائے کہ جب بندے کی مجبوری ہے، ضروری ہے، اور اس کے لیے ایسا کرنا جو ہے وہ ضروری بنتا ہے۔ مثلا اب بہت سے لوگ اپنے موبائل کے اندر ہی ایزی پیسہ ہو یا جیش کیش اکاؤنٹ ہو، ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک پیسے رکھتے ہیں، اور اس طرح آنے جانے میں لوٹ مار کے شکار ہونے کا یا چوری ڈکیتی سے بچنے کا بھی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ بندہ جیب خالی ہے اور صرف ایک سادہ سا موبائل ہے، یا کہیں کپڑوں میں موجود، سامان میں موجود کہیں کوئی ٹیلی نار سم ہے یا جیز سم ہے، اور اس کے اندر اکاؤنٹ ہے اور اس کے اندر آدمی کے لاکھوں یا ہزاروں روپے موجود ہیں، اور وہ بآسانی اپنا پیسہ حفاظت میں رکھ کر اپنے مطلوبہ مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ تو بہرحال جیز کیش اکاؤنٹ یا ایزی پیسہ اکاؤنٹ، ان کا استعمال کرنا درست ہے۔ خود سے کوشش کریں کہ اکاؤنٹ کو زیرو رکھیں۔ جب آپ کی ضرورت ہے اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ سکتے ہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ رہ گیا معاملہ کمپنی اس پر اضافی منٹ دیتی ہے، تو اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سود ہے، اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جو منافع کھینچ لائے وہ سود ہے، یعنی ہر وہ قرض جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ اب بھلے یہ سود بالکل سامنے موجود ہو کہ آپ کو 1000 روپے رکھنے پر 1050 واپس کرتی ہے کمپنی، یعنی 1000 روپے رکھنے پر کچھ وقت بعد وہ آپ کا اکاؤنٹ 1050 روپے میں تبدیل ہوتا ہے، 50 100 اس طرح، اس سے زیادہ کم اکاؤنٹ میں اضافہ ہو گیا، تو یہ تو کھلم کھلا سب کے سامنے موجود ایک واضح طور پر سود ہے۔ اسی طرح کمپنی جو ہے وہ 1000 پر 50 یا 100 یا 200 نہیں دیتی، لیکن یہ کہ 1000 روپے رکھنے پر آپ کو اضافی منٹ دیتی ہے، تو یہ آپ کا جو پیسہ کمپنی کے پاس موجود ہے قرض ہی کی ایک شکل میں موجود ہے کہ آپ نے کمپنی کو پیسہ دیا اور کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، آگے کمپنی آپ کو اس پر نفع دیتی ہے، پیسے کی بجائے، جنس کی بجائے آپ کو منٹس کی صورت میں۔ تو اس لیے کلو قرض جر منفعتا فہو ربا، اس کے تحت ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ اب یہاں یہ کہ وہ نفع بھلے آپ کو پیسوں کی صورت میں دے یا نفع آپ کو منٹس کی صورت میں دے، جب دو مختلف قسم کی علماء کرام کی آراء ہیں، جن محترم کا آپ نے جواب بھیجا وہ بھی ہمارے نزدیک صد ہا صد قابل حجت ہیں،
اور ان کا ایک بہت بڑا علمی اور عمل کے میدان میں ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے اور ان کی شخصیت ہے۔ تو جب دو قسم کے معاملے آ گئے تو یہ معاملہ مشکوک ضرور بن گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مطابق جو بندہ خود کو شک سے بچا لیتا ہے اور مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر ایسا بندہ وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے، یہی درست اور یہی بہتر ہے، سوائے اس کے کہ کہیں بہت مجبوری ہے اور پھر اس بنا چارہ نہیں تو آپ اکاؤنٹ ضرور استعمال کریں، لیکن خود کو ان چیزوں سے جتنا ہو سکتا ہے دور رکھیں، کیونکہ اس پر علماء کی ایک رائے یہ ضرور موجود ہے اس اصول کے تحت کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع کا باعث بنے وہ سود ہے۔ اور جب دو مختلف آراء ہو گئیں کہ ایک میں حرام اور دوسرے میں جائز قرار دے دیا تو کم از کم یہ مشکوک چیز ہو گئی، اور مشکوک کے حوالے سے میں نے آپ کو حدیث بتا دی۔ مزید جو ہے وہ اس حدیث کو دیکھ بھی لیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ہمیں کیا فرمایا ہے، اور یہ کس قدر جو ہے وہ خوفناک چیز ہے کہ جو سراسر حرام ہے اس سے بھی بچنا ہے، اور جو مشتبہات ہیں ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ضرور بچانا ہے۔ تو اس لیے بندہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر ایسی چیزوں سے دور رہے۔ النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اس حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت نعمان اپنی دونوں انگلیوں کو اپنی کانوں کی طرف بلند کیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مطلب کہ میں نے ان دو کانوں سے نبی علیہ السلام سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، وان الحرام بین، اور بلا شبہ حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس کے بیچ میں شبہ والی چیزیں ہیں۔ تو یہ کم از کم شبہ والی چیز میں تو ضرور آ گیا، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وبینہما مشتبہات، ان کے درمیان میں شبہ والی چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جسے لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اب شبہ والی چیزوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، چنانچہ جو کوئی شبہات والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت و آبرو کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو کوئی شبہات میں پڑ گیا تو وہ حرام میں پھنس گیا۔ اب مثال دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، فرمایا مثال ہے چرواہے کی کہ جیسے کوئی چرواہا کسی چراگاہ کے اردا گرد مویشیاں چراتا ہے تو ممکن ہے کہ چرواہے کی بکری، جانور، گائے وہ دوسرے کی کھیتی میں جا کر گھس جائے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا، خبردار، وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، یقیناً، بلکہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا الا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ پوری حدیث آپ کو میں لطف اور برکت کے لیے سنا دیتا ہوں۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، خبردار، یقیناً جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ ٹکڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع باب الزہد والورع، بخاری مسلم۔ یہ حدیث بخاری میں کتاب الایمان میں ہے، حدیث نمبر 52 ہے، اور مسلم کے اندر 1599 نمبر پر۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح ہے، اور بیچ میں کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، تو اس لیے چند منٹ کے لالچ میں شبہات کے اندر، مشتبہات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔